بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی، جیسا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے جنات نے کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان میں سے چند چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ شیطان کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ شیطان جن تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ شیطان نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تکبر کرنے کا حق نہیں پہنچتا، بس تم ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں کے دل میں خیال ڈالا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ اور تمہیں ایسی بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے اس دھوکے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کے جسموں سے جنت کا لباس اتر گیا۔ دونوں شرما کر جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو اپنی خطا کا احساس ہوا۔ دونوں نے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ وہ عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کی خطا معاف فرما دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا کہ وہ تمہیں بہکائے گا۔ تم میری پناہ اختیار کرنا، میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اور میں تمہیں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ جو لوگ میری ہدایت پر عمل نہیں کریں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اگر شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے جانا چاہے تو ہمیں معاذ اللہ یا تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہونے پر فوراً سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
سورہ اعراف کی آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا ذکر فرمایا ہے، آگے بیان کی گئی ہیں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم سب آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں منع کیا کہ تم سجدہ نہ کرو جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اس آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا پس تم اس آسمان سے اتر جاؤ، پس تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم اس میں تکبر کرو، پس تم یہاں سے نکل جاؤ، بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو۔ ابلیس نے کہا تو مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بے شک تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ ابلیس نے کہا بس جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان کی اکثریت کو نہیں پائے گا شکر کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ ذلیل و رسوا ہو کر، یقیناً ان میں سے جو تمہارے پیروی کریں گے تو میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے۔ اللہ نے فرمایا اور اے آدم علیہ السلام رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، بس آپ دونوں کھائیے جہاں سے آپ دونوں چاہیں، اور آپ دونوں قریب نہ جائیے گا اس درخت کے، ورنہ آپ دونوں ہو جائیں گے بے انصاف لوگوں میں سے۔ پس وسوسہ ڈالا شیطان نے ان دونوں کے لیے تاکہ وہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو ان دونوں سے پوشیدہ تھا ان کی شرمگاہوں میں سے، اور ابلیس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو صرف اس لیے روکا اس درخت سے کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس اس نے ان دونوں کو دھوکے سے پھسلا دیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور دونوں جوڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو نہیں روکا تھا اس درخت سے، اور میں نے تم دونوں سے نہیں فرمایا تھا بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ ان دونوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ اللہ نے فرمایا اس زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم روز قیامت نکالے جاؤ گے۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، یقیناً ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے نکلوایا تھا تمہارے والدین کو جنت سے، اس نے ان دونوں سے اتروا دیے ان کے لباس تاکہ ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ ان سب آیات سے ہم نے کیا سمجھا؟ نافرمانی اور تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ نمبر 2، کامیاب ہونے والوں کو انعام میں جنت ملے گی، جبکہ ناکام ہونے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے ساتھ آگ میں ڈال دے گا۔
نمبر 3، شیطان ہمارا دشمن ہے جبکہ نیک لوگ ہمارے دوست ہیں۔ نمبر 4، شرم و حیا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نمبر 6، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اور جس نے نافرمانی کی وہ ناکام ہو جائے گا۔ نمبر 7، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے پر غلطی معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 8، دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نمبر 9، لباس شرم و حیا کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 10، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے یا معاذ اللہ کہنا چاہیے۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کی کچھ رہنمائی ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔